پی ٹی آئی کا کل لاہور میں جلسہ کہاں ہوگا؟ پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور کو جلسے کی جگہ کے تعین کا اختیار دے دیا۔ مویشی منڈی، سگیاں اور شاہپور کانجڑا جلسے کے ممکنہ مقامات ہو سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو 5 بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مینار پاکستان بند، داخلی دروازوں کو تالے لگا دیے گئے۔ انتظامیہ نے راستوں پر کنٹینر جمع کرنا شروع کر دیے۔ شادرہ سے آزادی چوک تک درجنوں کنٹینرز قطار میں موجود۔ تحریک انصاف کے 5 مزید رہنما اور کارکنوں کے نظر بندی کے احکامات۔ یاسر گیلانی، ملک افضل، فضل خان، عامر گیلانی اور فضل داد شامل۔ 5 کو 30 دن کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند کرنے کا مراسلہ جاری۔ لاہور میں ہر صورت جلسہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بڑھک۔ خیبر پختونخوا سے قافلوں کی خود قیادت کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں مینار پاکستان پر جلسے کا مقصد حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کرپٹ مافیا اور مینڈیٹ چوروں سے حقیقی آزادی لی جائے۔ مینڈیٹ چور حکومت سے کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی لاہور جلسے کے لیے انوکھی تیاری۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پی ٹی آئی کارکنوں نے پش اپس لگائے اور قیادت کو اپنی فٹنس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شخصیات کے بجائے اداروں کی اصلاحات پر جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو مشورہ۔ کہتے ہیں کئی دہائیوں سے مفادات کا لین دین روایت بن گئی ہے۔ اداروں کے درمیان طاقت کا توازن بگڑ جائے تو ملکی نظام تہس نہس ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں اور کوشش ہے غلط قانون سازی کو روکیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ اتحاد نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتے عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات میں موجود تھی۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو موجودہ ملکی صورتحال پر بریفنگ دی۔ مجوزہ آئینی ترمیم پیکج پر بھی مشاورت۔ شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت بارے بھی بتایا۔ پی ٹی آئی کا ایک بار پھر قومی اسمبلی سے وجود ختم۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ 80 اپوزیشن ارکان سنی اتحاد کونسل کے رکن قرار۔ 12 جولائی کے فیصلے پر پی ٹی آئی ایوان میں آئی تھی۔ نون لیگ کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 اور ایم کیو ایم کی 22 نشستیں، کاف لیگ 5، آئی پی پی 4، 3 پارٹیوں کی ایک نشست۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی 213 نشستیں ہیں۔ 20 نشستیں تاحال کسی کو الاٹ نہیں کی گئی۔ سندھ اور کے پی اسمبلی کے اسپیکر کا بھی الیکشن کمیشن کو خط۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے لکھا، ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے، اسمبلی کی خود مختار برقرار رکھی جائے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کوشاں۔ بابر سلیم سواتی نے لکھا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ میں تاخیر انصاف کا قتل ہے۔ مخصوص نشستیں کسے دینی ہیں؟ الیکشن کمیشن کا اجلاس چوتھے روز بھی بے نتیجہ ختم۔ قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ طلب۔ الیکشن کمیشن نے غیر جانبدار وکلاء سے بھی رائے لی۔ الیکشن کمیشن کا اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 نافذ ہو گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم۔ ججز کمیٹی کا دوسرا رکن سینئر ترین جج ہوگا۔ کمیٹی کا تیسرا رکن چیف جسٹس نامزد کریں گے۔ سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات بتانا ہوں گی۔ پہلے دائر ہونے والے مقدمات کو پہلے سنا جائے گا۔ عدلیہ میں کارروائی کا ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت جاری حکم کے خلاف اپیل کا حق ہوگا۔ اب جو کیس پہلے آئے گا اس کی پہلے سماعت ہوگی۔ عدالتی کارروائی کو شفاف بنانے کے لیے یہ ترامیم ضروری تھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا آئینی پیکج میں بھی عوام کو سہولت دینے کی بات کی گئی تھی۔ 63A کا نظر ثانی کیس آج تک التوا کا شکار ہے۔
اب تک کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا۔ سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے۔ گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، کیا ہم توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ چیف جسٹس کے پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتی کے کیس میں ریمارکس۔ ریکٹر اسلامی یونیورسٹی سمینہ ملک کی ویل چیئر پر سپریم کورٹ میں پیشی۔ چیف جسٹس اور وکیل اسلامک یونیورسٹی میں تلخ کلامی۔ چیف جسٹس نے کہا ہم خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ وکیل ریحان گولبرا کو روسٹرم سے ہٹایا جائے۔ پنجاب میں الیکشن ٹرائیبونلز کی تشکیل کا معاملہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی سماعت اپیل کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 24 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوکیل، جسٹس عقیل عباسی بینچ میں شامل۔ دہشت گردوں کی پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی میں 12 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے 6 جوان بھی وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد ملا۔ جیکب آباد میں پولیو ورکر سے مبینہ زیادتی کا واقعہ۔ ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ صدام حسین خاسکیلی کی پولیو ورکر کے گھر آمد، متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ کہا زیادتی میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاسپورٹ اجرا کا بیک لاگ ختم، ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال کہتے ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت بڑے شہروں میں پاسپورٹس کا بیک لاگ ختم کر دیا گیا۔ بیرون ملک سے آن لائن اپلائی کرنے والے پاسپورٹس کا بیک لاگ بھی نمٹا دیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو 24,000 سے زائد پاسپورٹس پہنچا دیے۔ آئی سی سی وفد کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ راولپنڈی اور کراچی کے سیکیورٹی انتظامات کو بھی تسلی بخش قرار دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے آئی سی سی وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام ایونٹ سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں 70 مقامات پر 100 سے زائد فضائی حملے۔ اسرائیلی فضائیہ نے مسل جبل، طیبہ، بلیدہ میں حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ لبنان میں 2 روز میں پیجرز دھماکوں سے اموات کی تعداد 37 ہو گئی۔ ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج۔ 287 کی حالت تشویشناک۔ برطانیہ کا اسرائیل اور حزب اللہ سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ صفائی نصف ایمان، دنیا نے بھی صفائی کی اہمیت کو مان لیا۔ صفائی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور آلودگی سے ماحول کو بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے۔ ورسٹائل اداکار یوسف خان کو بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ 5 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ مجرم، حسرت، بھروسہ، فیصلہ، شریف بدماش اور نیا دور جیسی فلموں میں اداکار۔ ہالی ووڈ کی شہرہ آفاق فلم ٹائٹینک کے سیکول کا ٹریلر جاری۔ ایڈونچر پر مبنی فلم ٹائٹینک 2 آئندہ سال ریلیز ہوگی۔ میلان فیشن ویک میں خوبصورت اور جدت کے نئے رنگ، ماڈلز کی معمول سے ہٹ کر ملبوسات میں ریمپ پر واک، شاندار اور دیدہ زیب ملبوسات کی بھرپور پذیرائی۔